علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و سامعات حضرات، پاکستان میں خصوصاً پنجاب کے شہر راولپنڈی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، ان میں اس وقت کرونا کے پھیلاؤ کی شدت ہے۔ حکومت پاکستان وہ احتیاطی تدابیر پر تنبیہ مسلسل کر رہی ہے۔ صحت کے جو متعلقہ محکمے ہیں وہ بھی اس پر زور دے رہے ہیں۔ تو میری بھی تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے مقرر کردہ SOPs ان کو اپنائیں اور احتیاط کو یقینی بنائیں۔ یہ احتیاط ہمارے لیے بھی، ہمارے خاندانوں کے لیے بھی، اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی، ہمارے ملک کے لیے بھی انشاءاللہ مفید اور بہتر ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ کم ہجوم اور ازدحام والی جگہوں پر جانا چاہیے۔ حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کسی ہجوم والی جگہ میں، ازدحام بھیڑ والی جگہ میں مت ہی جائیں، الا یہ کہ بہت زیادہ مجبوری بن چکی ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ماسک پہن کر اور دوسری جو احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احتیاط سے نکل کر فوراً اپنے ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھوئیں، اور چہرے کو بھی دھو لیں تو زیادہ بہتر اچھا ہے۔ یہ بار بار صابن کے ساتھ ہاتھوں کو دھونے کا بہت زیادہ اہتمام کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے ساتھ ساتھ میری یہ بھی التجا ہے تمام مسلمانوں سے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کا بہت زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ سب سے بڑی احتیاط جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے، جس سے بڑی احتیاط کا امکان ہے ہی نہیں دنیا میں، وہ صبح و شام کے اذکار ہیں۔ اور ان اذکار میں سے خاص طور پر 2 دعائیں ہیں، جن میں سے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق انشاءاللہ الرحمن کوئی چیز بندے کو، کوئی وائرس اور کوئی شر انشاءاللہ بندے کو نہیں نقصان پہنچا سکے گی۔ اور جب دوسری دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں بھی پڑھیں، اور جب آپ کسی بھی جگہ پر وارد ہوں، کسی بھی جگہ پر اتریں، دفتر جائیں، اپنے ادارے میں جائیں، اپنے کسی عزیز کے گھر میں ملاقات کے لیے جائیں، یا کسی بھی جو ہے نا وہ بازار میں آپ پہنچیں، کسی بھی جگہ پر جائیں اور وہاں جا کر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من نزل منزلا فقال، جو کسی جگہ پر اترا اور اس نے یہ دعا پڑھ لی اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 مرتبہ، تو جب تک وہ اس جگہ سے چلا نہیں جاتا کوئی چیز اس کو وہاں پر نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے، صبح و شام کے سارے اذکار کا عموماً، ان 2 دعاؤں کا خصوصاً، اور جو SOPs حکومت نے متعارف کروائی ہیں، محکمہ صحت نے متعارف کروائی ہیں، ان کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العالمین اس وبا سے اور اس آفت اور بیماری سے انشاءاللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرما لیں گے۔ آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ موتیں سننے میں آ رہی ہیں، خصوصاً اہل علم، علماء کرام، دنیا سے بڑے بڑے جید علماء اٹھ گئے ان چند دنوں کے اندر۔ تو یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، علامت ہے قیامت کی علامتوں میں سے علماء کا اٹھ جانا، کیونکہ جب علماء اٹھتے ہیں تو علماء کے اٹھنے سے صرف ایک وجود ختم نہیں ہوتا،
اس عالم کے پاس کی جتنی وراثت اور میراث ہوتی ہے، جتنا علم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا جو اللہ نے اس عالم کو عطا کیا ہوتا ہے، وہ علم بھی اس کے ساتھ اٹھ جاتا ہے۔ اور جب معاشروں سے نبوی علم اٹھ جائے، انبیاء کی میراث اٹھ جاتی ہے، تو پھر وہ معاشرے مردہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے، پھر ان کے اندر عدل و انصاف باقی نہیں رہ سکتا، پھر وہاں پر جو ہے نا وہ لا قانونیت چھا جاتی ہے اور اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے، عذاب بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ اپنے اہل علم علماء کی حفاظت کے لیے بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور ان علماء کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھیں، ساری احتیاطوں کو بروئے کار لائیں، اور احتیاطات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اللہ کے دین کی خدمت بھی کریں، لوگوں تک دین بھی پہنچائیں، لوگوں کو نصیحت بھی کریں، اور جہاں حد تک ممکن ہو سکتا ہے لوگوں کو توبہ کرنے کی دعوت دیں، کیونکہ یہ اس وقت توبہ کی شدید ترین ضرورت ہے امت کے لیے۔ امت اگر توبہ کی طرف پلٹتی ہے تو اللہ رب العالمین کی ناراضگی ختم ہو جائے گی، اور یہ عذاب اور یہ آفت جو اس وقت معاشرے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، جس نے ہماری معیشت پر بہت بڑا وار کیا ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اس سے ہمیں نجات دیں گے اور کامیابی سے ہمیں نکال دیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سوال ہے، کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کسی کی طرف سے روزہ رکھنے کی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے نظر مانی تھی اپنی زندگی میں کہ اگر اللہ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا، مثلا اس نے 3 روزے یا 5 روزے یا 10 روزوں کی نظر مانی تھی، تو اللہ نے اس کا وہ کام ہو گیا، وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، وہ کام ہو گیا۔ اب یہ روزے جتنے روزوں کی اس نے نظر مانی تھی، یہ روزے اس پر فرض ہیں، وہ اس نے رکھنے تھے، لیکن رکھنے کا موقع ملنے سے پہلے ہی وہ بندہ فوت ہو گیا۔ موقع تھا اس کے پاس، لیکن اس نے مؤخر کیے ہوئے تھے کہ میں فلاں دن میں رکھوں گا، ان دنوں کے آنے سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو یہ روزے اس بندے پر قرض ہیں اللہ کا۔ یہ روزے اس میت کے اولیاء اس کی طرف سے رکھیں گے۔ اسی طرح ایک بندے نے رمضان المبارک کے روزے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑے تھے، اب رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد وہ بیماری بھی اس کی دور ہو گئی، سفر بھی اس کے پاس، سفر کا عذر بھی اس کے پاس نہیں تھا، مقیم تھا، روزے رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے خیال کے مطابق سردیوں تک کے لیے مؤخر کر دیے تھے کہ میں سردیوں کو رکھ لوں گا، کیونکہ شریعت نے اگلے رمضان سے پہلے روزوں کی قضائی دینے کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ فی الفور ضروری اور فرض نہیں ہے، اولا اگرچہ فی الفور ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ مؤخر کر لے تو اسلام میں گنجائش ہے اس کی۔ تو اس نے سردیوں میں سہولت کے ساتھ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن وہ وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ اب یہ روزے جو رمضان کے چھوٹے ہوئے تھے یہ اس پر فرض ہیں، جس کا رکھنے کا اس کے پاس موقع بھی تھا لیکن نہیں رکھے اس نے سہولت کے وقت کے انتظار میں، تو یہ شخص اس کے اولیاء اس کی طرف سے یہ روزے رکھیں گے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے تو اس کے اولیاء اس میت کی طرف سے یہ روزے رکھیں گے۔ یہ روزے رکھنا اولیاء پر فرض ہے، یہ قرض ہے ان کی میت پر، اور یہ قرض اب میت خود تو ادا نہیں کر سکتی، تو یہ لوگ اس کے اولیاء میں سے کوئی ولی اس قرض کو اس میت سے ادا کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قرض ہے، جس طرح میت کا انسانوں کا قرض وہ ادا کرنا ہوتا ہے، اس طرح اللہ رب العالمین کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا قرض بھی ادا کیا جائے۔ تو یہ روزے اولیاء پر فرض ہیں، یہ نظر کے روزے اور اس شکل میں رہے ہوئے رمضان کے روزے۔ ہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر بندہ بیمار ہو گیا اور اس نے روزے بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے، اسلام نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہوئی تھی، اور وہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ایسے شخص کے روزے یہ جو چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے، یہ روزے فرض نہیں ہیں میت پر، اور ان روزوں کی قضائی وہ میت کے اولیاء پر لازم نہیں ہے، کیونکہ
یہ روزے اللہ نے اس کو چھوڑنے کی اجازت دی تھی، اس نے چھوڑ دیے، اب دوبارہ جب رکھنے کا موقع ملنا تھا اس کو، وہ موقع ملا ہی نہیں، تو یہ روزے اس پر فرض ہی نہیں ہیں۔ موقع ملتا پھر نہ رکھتا تو پھر فرض ہونے تھے، اب یہ موقع ہی نہیں ملا، اس لیے یہ روزے اس پر فرض ہی نہیں ہیں، یہ روزے نہیں رکھنے۔ ہاں جن کا موقع ملا رمضان المبارک کے بعد رکھنے کا اور نہیں رکھے، وہ روزے فرض ہیں رمضان کے، اور جو نظر کے منت کے روزے ہیں وہ فرض ہیں، وہ اولیاء بعد میں رکھیں گے۔ ان کے علاوہ نفلی روزہ کسی میت کی طرف سے رکھنے کی کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں سرے سے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ موت کے وقت سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ ایک حدیث آتی ہے، ترمذی میں ہے کہ اقرأوا علی موتاکم سورۃ یاسین، سورہ یاسین اپنے قریب المرگ لوگوں پر پڑھو، لیکن یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، سندن یہ ضعیف روایت ہے، پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، اس کا اللہ کے نبی کا فرمان ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو جو ضعیف حدیث ہوتی ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہونا ثابت نہیں ہوتا، وہ کسی بھی اسلام کے مسئلے کی دلیل نہیں بنتی، اس کو بنیاد بنا کر کسی بھی مسئلے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی بھی مسئلہ یا تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہوگا یا مدینے والے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوگا۔ دین ان دو چیزوں سے ثابت ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ کے نبی سے ثابت ہی نہیں ہے وہ دین کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اس لیے یہ اقرأوا علی موتاکم سورۃ یاسین اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، تو جب رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے تو اس پر عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ باقی قرآن مجید ہے سورہ یاسین، اب قرآن مجید جب مرضی پڑھیں، جب جہاں مرضی پڑھیں، اس کا انشاءاللہ پڑھنے کا اجر ملے گا، لیکن قریب المرگ لوگوں پر اس حدیث کو بنیاد بنا کر پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے۔ دو بھائی الگ الگ کماتے ہیں، اگر کھانا پکتا ہے ان کے والدین حیات ہیں، یہ الگ الگ قربانی کی طاقت نہیں رکھتے، والدین کے کہنے پر اکٹھے قربانی کر لیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی ہو جائے گی؟ جی بھائی، قربانی کی اگر یہ استطاعت اکیلے اکیلے نہیں رکھتے تو ایک بھائی دوسرے کو تحفہ دے دے اپنے پیسے، اور دوسرا بھائی وہ جو بڑا ہے وہ اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام گھر کے افراد کی طرف سے بھی وہ قربانی کو ذبح کر دے، تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ یہ جو ہے نا حصہ ڈالنا، ایک حصے کے اندر دو حصے دار شریک ہو جائیں، یا ایک بھیڑ بکری کے اندر دو حصے دار شریک ہو جائیں، اس طرح دونوں کی قربانی نہیں ہوتی، وہ قربانی ایک ہی بندے کی ہوگی، اور جو گھر کا سربراہ ہے وہ سارے گھر کے جتنے افراد ہیں کمانے والے، مثلا ان کی کمائی بہت کم ہے، وہ اپنے بڑے کو سارے پیسے تھوڑے تھوڑے ڈال کر دے دیں، اور وہ کسی جانور میں حصہ ڈال دے یا کوئی بکرا چھترا خرید لے تو وہ قربانی کر دے، تمام گھر والوں کی طرف سے انشاءاللہ وہ قربانی ہو جائے گی، جنہوں نے پیسے ڈالے ہیں ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی، جنہوں نے نہیں ڈالے ان کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ابو داود میں بھی، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قربانیاں کرتے تھے، گھر کا سربراہ ایک حصہ یا ایک جانور پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا تھا اور سب کی طرف سے کفایت کر جاتا تھا، تو ایک جانور یا ایک حصہ تمام گھر کے افراد سے کفایت کر جاتا ہے۔ تو جن کا کھانا ایک ہے، جن کی آمدن ایک ہے، خرچ ایک ہے، ان سب کی طرف سے ایک جانور یا ایک حصہ قربانی کفایت کر جائے گا۔ اب اگر دونوں بھائیوں کا کھانا الگ الگ ہے تو وہ ایک کے گھر کی قربانی ہو جائے گی، دوسرے کی نہیں ہوگی، تو وہ ایک کی مدد کر دے، تعاون کر دے اس کے ساتھ، تاکہ وہ اس کے گھر میں قربانی ہو جائے۔ اگر کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا آمدن اور خرچ الگ ہے، اس کا آمدن اور خرچ الگ ہے۔ جو اس بھائی کے ساتھ ہیں ان کے تمام لوگوں جو اس کی زیر کفالت ہیں ان تمام کی طرف سے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نماز ظہر میں 4 فرض کے بعد 2 سنت پڑھنے سے نماز ظہر مکمل ہو جائے گی؟ بھئی نماز ظہر صرف 4 فرض پڑھنے سے بھی مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ بعد والی سنتیں 2 نہیں بھی پڑھتے اور پہلے والی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھتے تو ظہر کی نماز آپ کی صرف 4 فرضوں سے مکمل ہو گئی ہے، صرف
سنتیں پڑھنے سے جو آپ کو ثواب ملنا تھا، جو اجر ملنا تھا، جو دنیا اور آخرت میں فوائد حاصل ہونے تھے، ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ آپ سنتیں پہلے والی اور بعد والی چھوڑنے سے گناہ گار یا مجرم نہیں ہوں گے، یا یہ فتویٰ آپ پر نہیں لگے گا کہ آپ نے نماز پڑھی نہیں ہے یا نامکمل پڑھی ہے۔ فرض پڑھنے سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، سنتیں بے شمار دنیاوی اور اخروی فوائد کا سبب بن جاتی ہیں۔ ان دنیاوی اور اخروی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو اس پر مجرم یا گناہ گار ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، ایک صحابی نے، بدوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میرے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور بھی اس نے پوچھا تو اس نے لفظ یہ کہے جاتے ہوئے واللہ لا اتطوع، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ سنا رہا ہوں، اللہ کی قسم میں کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا، صرف فرض پڑھوں گا، ان میں کوئی کمی نہیں رہے گی، نفل نہیں پڑھوں گا کوئی بھی۔ تو یہ کہہ کر جب جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلاح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوا یہ فرضوں کے علاوہ سنتوں کو ترک کر دینے کا اعلان کرنے سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے بندے کو، یہ بہت بڑے فوائد ہیں۔ یہ اس پر میرا ایک کلپ بھی ہے، آپ کو یوٹیوب پر بھی ملے گا، سنتیں پڑھنے کے دنیا اور آخرت میں کتنے فوائد ہیں۔ نماز جنازہ 5 تکبیروں سے کیسے پڑھا جائے گا؟ بھئی نماز جنازہ 5 تکبیروں سے پڑھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، 7 تکبیروں سے پڑھنا بھی ثابت ہے، 9 تکبیروں سے پڑھنا بھی ثابت ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد بھی دعائیں ہیں، 5ویں کے بعد بھی دعائیں ہیں، 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں کے بعد بھی دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی صورت ہوتی ہے، دوسری کے بعد درود ہوتا ہے، تیسری کے بعد دعائیں ہوتی ہیں، اور چوتھی کے بعد بھی دعائیں، 5ویں کے بعد بھی، ساری جتنی تکبیریں آپ نے پڑھنی ہیں ان کے بعد دعائیں ہیں، اور آخری کے بعد سلام پھیر دیا جاتا ہے۔ کیا احناف کے مسلک میں نکاح کا طریقہ الگ ہے؟ بھئی نکاح کا ایک ہی طریقہ ہے، ایجاب و قبول ہو، لڑکی کے ولی کی اجازت ہو، لڑکی کی رضامندی ہو، گواہوں کی موجودگی میں لڑکا حق مہر دے کر ایجاب و قبول کر لے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کافی دیر بعد لکھی گئی ہیں۔ جی بھئی کچھ لوگ ہیں مسلمان کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، ویسے وہ ان کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہے، یہ انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے، قرآن کا نام لوگوں کو پھانسنے کے لیے اپنے جال میں لیتے ہیں، ورنہ وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، صرف احادیث کے انکاری نہیں ہیں، وہ قرآن کے بھی انکاری ہیں۔ قرآن مجید میں 20 آیات ہیں، 20 آیات بلا مبالغہ، ایک ایک آیت اللہ کے فضل سے میں پیش کر کے حوالے کے ساتھ بتا سکتا ہوں، 20 آیات ہیں قرآن مجید میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حجیت اور مستند ہونے پر نصوص ہیں اور واضح دلائل ہیں، اور جو ان کی حجیت کی قطعی دلیلیں ہیں۔ جو پیارے پیغمبر کی احادیث کو حجت نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی ان 20 آیات کا منکر ہے۔ جو قرآن مجید کی ایک آیت کا منکر ہو جائے اس کا پھر اسلام سے کیا تعلق رہتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، اور اتنی بات ہر بندہ، ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے۔ جو سینکڑوں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ 200 سال بعد لکھی گئی، یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، دجل ہے، 200 سال بعد نہیں لکھی گئی۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں صحابہ کو خود احادیث لکھوائی ہیں، اور پیارے پیغمبر نے لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود تھیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہر نکلا ہوا ہر لفظ لکھ لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے کہا مجھے قریش منع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، تو آپ سب کچھ نہ لکھا کرو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، آپ نے کہا عبداللہ لکھا کر، اکتب فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منی الا الحق، لکھا کرو، میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لکھا کر، عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی لکھا کرتے تھے، اور بھی صحابہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ ابو شاہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یمن کا بندہ تھا ابو شاہ، صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ تاریخ ساری اس پر گواہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ایک موقع پر، تو ابو شاہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ خطبہ میرے لیے لکھ دو مجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ دو یہ۔ تو یہ اللہ کے نبی لکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ 1400 سال بعد لکھی گئی، یہ تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان واضح اور صاف الفاظ کا صاف انکار ہے۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے واشغاف صاف ستھرے واضح افرامین کا انکار کر دیں، ان کا رسول اللہ سے کیا تعلق، اسلام سے اور ایمان سے کیا تعلق ہے؟ میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں آپ بھائیوں کو، سامعین حضرات کو، یہ منکرین حدیث کویت کی حکومت نے ان کو مرتد قرار دیا ہوا ہے، جیسا پاکستان کی حکومت نے قادیانیوں کو غیر مسلم مرتد قرار دیا ہوا ہے، کافر ہیں، اسی طرح وہ ان کے ہاں غیر مسلم ہیں اور مرتد ہیں یہ منکرین حدیث۔ اس لیے مرتد ہیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے کویت حکومت کا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے انکار کے ساتھ قرآن کے بھی منکر ہیں۔ جو قرآن و حدیث کا منکر ہو اس کا مسلمانوں سے اسلام سے تعلق باقی نہیں رہتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی شر سے، ایسے فتنہ بازوں کے فتنے سے دور رہیں، بچ جائیں، خود بھی بچیں اور اپنے خاندانوں اور معاشروں اور اپنے لوگوں کو بھی بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عربی میں داڑھی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب چہرے کے کس حصے کے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے؟ نیز داڑھی کو معاف کر دو والی حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کا اپنا فعل موجود ہے کہ وہ داڑھی ایک مجھ سے زیادہ کٹوا لیا کرتے تھے۔ بھئی رخساروں کے اور تھوڑی کے بالوں کا نام داڑھی ہے، لحیہ عربی زبان میں رخساروں کے اور تھوڑی کے سارے بالوں کو کہتے ہیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے آپ کا، وفر اللحیٰ، داڑھیوں کو وافر کر دو، ارخ اللحیٰ، داڑھیوں کو لٹکا دو، اوف اللحیٰ، داڑھیوں کو پورا کر دو، واف اللحیٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ یہ 4-5 قسم کے الفاظ ہیں۔ خالف المجوس والمشرکین، مجوسیوں کی اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ تو یہ سارے جو حکم ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ان حکموں کا تقاضا یہ ہے جیسی پروردگار نے مرد کے چہرے پر داڑھی اگائی ہے اس کو ویسی سچی رہنے دے، اس کو کچھ بھی نہ کہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بذات خود یہی عمل تھا۔ آپ نے پوری نبوی زندگی اپنی داڑھی کا ایک بال بھی نہیں کاٹا کہیں سے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن وہ نبی نہیں ہیں، ان پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے، انسان ہونے کے ناطے ان سے بھول بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان کا ایسا عمل جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں آ جائے وہ اسلام میں دلیل نہیں بنتا۔ باقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ کٹوانا ان سے ثابت نہیں ہے، صرف حج عمرے کے موقع پر کٹواتے تھے، تو وہ دلیل نہیں ہے ان کا یہ عمل۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا کہ نہیں؟ بھئی جادو ہوا تھا، جادو کا اثر صرف اتنا تھا، اس کا وحی کی اوپر کوئی اثر نہیں ہوا تھا جادو کا، صرف اتنا اثر تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہوتا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ نے کیا، بس یہ اتنا کو بھول آپ کو ہو جاتی تھی، اس میں آپ پریشان تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے یہ آپ کو بتلا دیا کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور فلاں جگہ پر ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور یہ اس کا اثر ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ بعض اپنے دنیاوی کاموں میں بھولنے کے علاوہ اس سے زیادہ اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کوئی نہیں تھا۔
معاہدہ عورت کا نکاح مشرک سے نہیں ہو سکتا، اگر ہو چکا ہو تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ بھئی اس کو توحید کی دعوت دے، اگر وہ عقیدہ توحید مان لے، قبول کر لے، عقیدہ توحید کو اختیار کر لے تو رہے اس کے ساتھ۔ اگر اس کو سمجھ آ جانے کے بعد بھی عقیدہ توحید کا وہ انکاری ہے اور شرک پر کمر بستہ ہے تو اس سے خلا لے لے، علیحدگی اختیار کر لے، اس کے لیے حلال ہے خلا لینا ایسی صورت میں۔ نکاح مسیار کیا ہے؟ بھائی جان مجھے نہیں معلوم نکاح مسیار کیا ہے، یہ جنہوں نے یہ اصطلاح گھڑی ہے ان سے آپ پوچھ لیں۔ اگر نکاح مسیار کا مطلب یہ ہے جو مجھے لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ عورت مرد کو کہتی ہے آپ میرے ساتھ نکاح کر لو، نہ میں آپ سے خرچے کا مطالبہ کروں گی، نہ آپ سے میں باری کا مطالبہ کروں گی، یہ ساری چیزیں آپ کو معاف ہیں، جب آپ کا دل آئے کرے میرے پاس آ جائیں، نہ کرے تو نہ آئیں، دل کرے تو کچھ دے دیں، نہ دل کرے تو نہ دیں، میرا کسی چیز سے آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں ہوگا، تو بندہ اس شرط پر نکاح کر لے۔ اگر یہ نکاح مسیار ہے تو یہ جائز ہے، اگر اس کے علاوہ ہے تو مجھے علم نہیں ہے اس کا، واللہ عالم۔ قسطوں پر چیزیں فروخت کرنے کا کاروبار کیسا ہے؟ بھئی قسطوں پر اگر اتنی ہی قیمت میں فروخت کی جائے جتنی نقد مارکیٹ کے اندر چیز کی قیمت ہے، اس میں ایک پیسہ بھی زیادہ نہ کیا جائے ادھار کی قسطوں کی وجہ سے، تو پھر یہ قسطوں کا کاروبار حلال ہے، جائز ہے۔ اور اگر قسطوں کی وجہ سے چیز کی قیمت نقد مارکیٹ کے ریٹ سے زیادہ ہو جائے، بے شک ایک پیسہ بڑھ جائے، تو وہ سود ہو جائے گا، اور سود کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے، اور یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو انسان کی دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں اور انسان کی عقبہ بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے میری 2-3 ویڈیوز وہ فیس بک اور یوٹیوب پر موجود ہیں، اگر بھائی تفصیلی اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تینوں ویڈیوز کو سنیں، انشاءاللہ آپ کا سینہ بھی کھل جائے گا، اللہ بڑا نفع دے گا اور آپ لوگوں کو سمجھانے کے قابل انشاءاللہ ہو جاؤ گے۔ نماز میں فاصلہ کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ بھئی اگر مجبوری کی صورت ہے، جس طرح آج کل زبردستی کروایا جا رہا ہے، تو ہو جائے گی نماز انشاءاللہ، لیکن جہاں زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، وہاں پر وہ مل کر کھڑے ہونے کو ہی ترجیح دینی چاہیے۔ ابن عربی کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھئی ابن عربی یہ صوفی آدمی تھا، تصوف کا علمبردار تھا، شرک اور بدعت اور خرافات کا موجد تھا، اس نے وحدت الوجود کے عقیدے کو مسلمانوں کے اندر پیدا کر کے پھیلایا تھا، فروغ دیا تھا۔ ایک ہے ابن العربی، وہ امام ہیں، محدث ہیں، عالم ہیں اہل سنت والجماعت کے، ابن العربی۔ یہ ہے ابن عربی الف لام کے بغیر، یہ ابن عربی صوفی ہے، اور ابن العربی یہ ایک عالم، امام، محدث، اور ترمذی کی شرح لکھی ہے ابن العربی نے، عارضۃ الاحوذی، عربی زبان میں یہ ترمذی شریف کی شرح ہے۔ تو یہ بندہ درست نہیں تھا، ابن عربی صوفی تھا یہ۔ وتر نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ بھئی وتر نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 3 وتر پڑھنے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور بعد میں 1 رکعت الگ سے پڑھیں نئی تکبیر تحریمہ کہہ کے، اور قنوت وتر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانے کے بغیر، رفع یدین اور اللہ اکبر کہے بغیر قنوت وتر پڑھ لیں۔ یہ اصل طریقہ ہے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی زندگی کا معمول ہے۔ صحیح بخاری میں اس پر اللہ کے نبی کا عمل بھی موجود ہے اور پیارے پیغمبر کا حکم بھی یہی ہے۔ تو ایک سلام کے ساتھ 3 وتر، بعض لوگ پڑھتے ہیں درمیان میں تشہد بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بغیر سلام پھرے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ تو صریحاً حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز کے مشابہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور ایک طریقہ ہے کہ مسلسل بغیر تشہد کے 3 رکعتیں پڑھیں، اس بارے میں روایات موجود ہیں، لیکن ان کی اسانید میں شدید کلام ہے، راجح قول کے مطابق وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، تو ان سے زیادہ پکی حدیث صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے نبی کا عمل بھی ہے، فرمان بھی ہے۔
تو ہمیں زیادہ بہتر طریقے کو اپنانا چاہیے. 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیریں اور 1 رکعت الگ سے پڑھیں, اور جو آپ وطر کی 1 رکعت پڑھیں گے اس میں سورہ فاتحہ قل هو اللہ سے فارغ ہو کر رفع یدین کیے بغیر, ہاتھ اٹھائے بغیر, اللہ اکبر کہے بغیر, قنوت نازلہ پڑھ کر پھر رکوع چلے جائیں جس طرح باقی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ ہے اصل طریقہ. ماسک لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی ماسک لگا کر نماز ہو جاتی ہے, ہو جائے گی. ابو داود میں جو ایک معروف حدیث ہے جس میں یہ لفظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے, یہ روایت سندن ثابت نہیں ہے. اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے عاصل عین سین لام, عاصل بن سفیان, یہ ضعیف راوی ہے. اس کے علاوہ ایک اور راوی ہے وہ مجہول ہے, تو یہ روایت پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی. اس کے علاوہ کوئی اور ایسی حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے جس میں آپ نے منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے سے روکا ہو, منع فرمایا ہو. تو اگر منہ ڈھانک کر نماز پڑھنے سے نماز نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس سے منع فرما دیتے. کیا عشاء کی نماز کے بعد 1 سلام سے 4 رکعت پڑھنا ثابت ہے؟ کیا یہ قیام اللیل کے علاوہ نماز ہے؟ کیا اس کا ثواب لیلۃ القدر والا ہے؟ جی بھائی جان, مصنف ابن ابی شیبہ میں چند صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موقوف روایات موجود ہیں جو موقوفاً صحیح ہیں. صحابہ کے اقوال ہیں اور یہ ثابت ہیں کہ جس بندے نے عشاء کے بعد 1 سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں وہ ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات میں 4 رکعتیں پڑھیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے محدث محقق گزرے ہیں. ان کا خیال ہے کہ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو موقوف روایات ہیں یہ حکماً مرفوع ہیں, کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو صحابہ اپنی رائے اور اپنے خیال سے نہیں کہہ سکتے. تو صحابی کا ایسا قول وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے. یہ شیخ الاسلام امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول ہے, تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. یہ قیام اللیل کے علاوہ 4 رکعتیں ہیں, 1 سلام سے پڑھنا اور عشاء کے بعد بندہ پڑھے تو انشاءاللہ اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا 4 رکعتیں لیلۃ القدر میں پڑھنے کا اجر ملتا ہے. حجیت حدیث پر گفتگو کریں. بھائی جان, حدیث یہ اللہ کی وحی ہے. اس کو قرآن مجید نے اللہ رب العالمین کی وحی اللہ نے خود قرار دیا ہے. قرآن مجید کے اندر ایک نہیں بہت سی آیات ہیں تو جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے, دین کے معاملے میں جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. تو اگر آپ کہیں وحی آنے سے پہلے بولے ہیں تو اللہ نے دوبارہ وحی نازل کر کے اس کی اصلاح کر دی ہے تو وہ وحی بن گیا ہے. تو اللہ کے نبی نے جو کچھ دین کے معاملے میں زبان سے نکالا ہے وہ سارے کا سارا وحی ہے, اور اس کو قرآن نے وحی کہا ہے, اور وحی یہ دین ہے, اور جو وحی کو نہیں مانتا اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صرف قول نہیں ہے, آپ کے افعال بھی احادیث ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. قرآن میں اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے ان اتبع الا ما یوحی الی, میں صرف اور صرف لوگوں وہ کام کرتا ہوں جس کے کرنے کی میرا پروردگار مجھے وحی کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے جو کیا ہے وہ اللہ کی وحی سے کیا ہے, اور اسی کا نام حدیث ہے جو آپ نے کیا ہے اور جو آپ نے کہا ہے. اور یہ دونوں قرآن کہتا ہے یہ اللہ کی وحی ہے, اور جو حدیث کو نہیں مانتا وہ اللہ کی وحی کا منکر ہے, وہ قرآن کا منکر ہے. جو قرآن کا منکر ہے اس کا مسلمانوں سے تعلق ختم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کہنا کیسا ہے؟ بھئی آقا کے کئی معنی ہیں, بچ جائیں تو زیادہ بہتر ہے.
آقا کا معنی اگر سردار ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آقا اگر مالک کے معنی میں ہو تو پھر نہیں کہنا چاہیے، پھر آقا مالک انسانوں کا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کی وضاحت کر دیں۔ بھئی دعا عبادت ہے، اور فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک خاص وقت ہے، لیکن چونکہ یہ دعا عبادت ہے تو عبادت میں طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہے، میرا یا آپ کا یا کسی مولوی صاحب کا طریقہ نہیں چلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری نبوی زندگی اجتماعی دعا نہیں کروائی فرضی نمازوں کے بعد، تو اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ نہیں ہے، خلفائے راشدین کا بھی طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا بھی طریقہ نہیں ہے، باقی امام صاحب اپنی کریں، ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے، اور یہ قبولیت کا وقت ہے، کرنی چاہیے، اور جو اللہ رب العالمین سے دعا نہیں مانگتا رب العالمین اس بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو سورہ فتح میں نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا ذکر کیوں ہے؟ بھئی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ گناہ نہیں ہوتا، ہر گناہ نہیں ہوتا، کمی کوتاہی بسا اوقات ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے جتنی کمیاں کوتاہی ہیں وہ ساری معاف کر دی ہوتی ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی۔ نبی اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، تو نبی کا ہر قول ہر فعل جو ثابت ہو نبی سے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، تو وہ نبی جو ہے نا وہ انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین نے وہ ایڈوانس ان کی معاف کر دی ہوئی ہے۔ کیا کربلا میں واقعی پانی بند کیا گیا تھا؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا تھا؟ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول کو کربلا میں مظلومانہ شہید کیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، نہ وہ لڑنے کے لیے گئے تھے، وہ واپس جانا چاہتے تھے، یا مسلمانوں کی سرحد پر جانا چاہتے تھے، یا اس وقت کے امیر کے پاس جانا چاہتے تھے۔ یہ تاریخ کی تمام کتابوں کے اندر یہ صراحت موجود ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی بات رافضیوں نے کوفیوں نے چلنے نہیں دی، اور ان کو زبردستی مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ انشاءاللہ الرحمن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہیں، مظلومانہ شہید ہیں، اور جنتیوں کے انشاءاللہ الرحمن سردار ہیں۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کے فضل سے محبت ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ دار جو ہے نا وہ کسی مخصوص شخص کو قرار دینا، یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، یہ طریقہ گمراہ لوگوں کا ہے، ابن سبا کے روحانی پیروکاروں کا ہے، تو ان سے آپ احتراز کریں، بچیں۔ میری بیوی کی نظر بد بہت لگتی ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اپنی بیوی کو سمجھائیں کہ جب بھی وہ کسی چیز کو دیکھے، اس کو وہ چیز اچھی لگے تو فوراً کہے ما شاء اللہ ہو، انشاءاللہ پھر نظر بد اس کی نہیں لگا کرے گی۔ یہ اس کی تربیت کر دیں کہ جب بھی کسی چیز کو دیکھے اور اس کو وہ چیز اچھی لگے تو دیکھتے ہی فوراً کہے ما شاء اللہ۔ کیا گروی رکھے گئے سونے پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ جی بھائی، گروی رکھے گئے سونے پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہے، تو جو چیز بندے نے قرض دی ہو، گروی رکھی ہوئی ہو، وہ بندہ اس کا مالک ہوتا ہے، تو جو چیز بندے کی ملکیت میں ہو ساری چیز پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوتی ہے، سال گزرنے کے بعد اگر وہ نصاب کو پہنچتی ہے تو۔ کیا سیاق و سباق سے ہٹ کر کسی آیت کا مفہوم موجودہ حالات پر چسپاں کیا جا سکتا ہے؟ نہیں بھائی، موجودہ حالات پر چسپاں کرنا اور کہنا کہ یہ آیت انہی حالات کے بارے میں خبر دے رہی ہے، انہی حالات کے بارے میں آئی ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے اسلاف کا۔ بے نماز اور خودکشی کرنے والی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی بے نمازی کا جنازہ پڑھنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا مسلمان برادری سے تعلق ہی نہیں ہے۔
البتہ خودکشی کرنے والا مرد یا عورت اگر وہ عقیدہ توحید والے تھے، 5 وقت کے نمازی تھے، تو ان کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ خودکشی کبیرہ گناہ ہے جس سے بندہ کافر اور مشرک نہیں ہوتا ہے۔ مصافحہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بھئی ہر بندہ اپنا دایاں ہاتھ دوسرے بندے کے دائیں ہاتھ میں دے دے اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں آپس میں مل جائیں تو اس کا نام مصافحہ ہے۔ یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہی طریقہ ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ پرائز بانڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پرائز بانڈز یہ سود اور جوئے دونوں چیزوں کا مرکب ہیں۔ اسلام میں سود بھی حرام ہے اور اسلام میں جوا بھی حرام ہے، تو اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ بیوی کو غلطی سے بہن بولنا کیسا عمل ہے؟ بھئی اگر غلطی سے کہہ دیا ہے تو رفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، اللہ نے بھول چوک میری امت سے معاف کر دی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کی پکڑ نہیں کریں گے۔ کیا عید کے بعد اجتماعی دعا ثابت ہے؟ بھئی مجھے کوئی دلیل نہیں ملی۔ امام صاحب اپنی دعا کریں، ہر بندہ اپنی دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا دعا کے آداب میں سے ایک ادب ہے۔ دعائیں کرنی چاہیے عید کی نماز کے بعد، لیکن سب کو اپنی اپنی کرنی چاہیے۔ بلند آواز سے بھی کر سکتے ہیں، آہستہ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی دعا کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ کیا تشہد کے وقت سے لے کر سلام پھیرنے تک شہادت کی انگلی کو ہلانا کیسا عمل ہے؟ بھئی سنت عمل ہے یہ۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یحرکھا یدعو بہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کو حرکت دیتے تھے اور دعا تک حرکت دیتے رہتے تھے۔ حسن درجے کی حدیث ہے یہ۔ آج کل کے دور میں موت کا خوف کیسے ختم ہو؟ بھئی موت کا خوف تو ایک اچھی چیز ہے، آخرت کا خوف، موت کا ڈر یہ ایک اچھی چیز ہے جس سے بندہ بہت سے گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معاصی سے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ جو بہت زیادہ خوف اپنے اوپر سوار کرنا ہے نا، یہ درست نہیں ہے۔ ویسے خوف ہونا چاہیے، لیکن بہت زیادہ خوف اپنے اوپر سوار کر دے بندہ اور ہر وقت اسی ٹینشن کے اندر رہے اور نہ اس کو نماز کی سمجھ آئے، نہ کوئی اور فرائض ادا کرنے کا اس کو ہوش رہے، اتنا خوف اپنے اوپر سوار کر لے، یہ خوف غلط ہے۔ تو ایسے خوف سے بچنے کے لیے آپ صبح و شام کے اذکار کریں، رات کو سونے سے پہلے کے اذکار کریں باقاعدگی سے، اور نمازوں کے، فرضی نمازوں کے بعد کے اذکار کریں، انشاءاللہ یہ خوف ختم ہو جائے گا اگر ایسا خوف ہے تو۔ دکان، مکان یا زمین کا کرایہ لینا درست ہے؟ بھئی اگر پیسوں کی نقدی کی شکل میں آپ طے کر لیں کرایہ تو پھر ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے کتاب المساقات والمزارعہ، اس میں باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، باب کراء الارض بالذہب والفضۃ، سونے اور چاندی کے بدلے میں، مراد نقدی کے بدلے میں زمین کو کرائے پر، ٹھیکے پر دینا۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے زمانے میں زمینوں کو سونے اور چاندی کے عوض ٹھیکے پر دیتے اور لیتے تھے، تو یہ جواز کی دلیل ہے۔ کیا مردہ کو جب دفن کر رہے ہوں وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے؟ نہیں بھائی، نہ وہ ارد گرد لوگوں کو دیکھتا ہے، نہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں دفن ہو رہا ہوں، اور نہ اسے دنیا جہان کی کسی چیز کی کوئی خبر ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں لوگوں نے اپنے پاس سے گھڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، جن کا کتاب اللہ میں اور سنت رسول اللہ میں کہیں بھی نام و نشان موجود نہیں ہے۔ علماء حق کو برا بلا کہنے کی مذمت میں کوئی احادیث بتا دیں۔ بھئی علماء ربانی، علماء حق جو انسانوں کو اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، جو اللہ کے دین، سچے دین کی دعوت دیتے ہیں، جو لوگوں کو کتاب و سنت کے منہج پر چلانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں علماء کرام۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے وارثوں کو برا بلا کہنا، آپ اندازہ لگا لیں کہ نبی کے وارث کو برا بلا کہنا کتنی بڑی جسارت ہوگی اور کتنا بڑا جرم ہوگا اور کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ یہ نبی کا وارث ہونا اور نبی کے وارث کو برا بلا کہنا یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔
کیا امام مسجد سے مسجد کے باتھ روم اور باقی صفائی کروائی جا سکتی ہے؟ بھئی کروائی جا سکتی ہے یہ تو عجیب بات ہے۔ امام صاحب اگر خود اپنی مرضی سے کر دیں تو یہ ان کا تقوی ہے، ان کی نیکی ہے۔ یہ جو ہے نا سمجھنا کہ میں صفائی نہیں کر سکتا، میں سے بہت بلند ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کے گھروں کی صفائی ایک عظمت والا کام ہے، تو یہ عالم کو بھی کرنا چاہیے، غیر عالم کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ تو یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے نا وہ ملازم رکھا ہوا ہے عالم کو، یہ تصور ہی باطل ہے، یہ جاہلوں والا تصور ہے۔ یہ اسلام اور اسلام کو سمجھنے والوں کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک عالم دین کو، مسجد کے امام کو اپنا ملازم سمجھے اور ملازم سمجھ کر اسے کام کروایا جائے۔ یہ حماقت ہے اور اس کو انسانیت میں نہیں قرار دے سکتا۔ اس سوچ کو ختم کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ عالم ایک رہبر ہے، رہنما ہے، اس کو اس کے مقام پر، اس کے درجے پر رکھیں۔ جو اس کو مقام اسلام نے دیا ہے وہ آپ اس کو مقام دیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے آپ کا معاشرہ ہی بہتر ہوگا، آپ کی اولاد بہتر ہوگی، آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ صبح مسجد سے وہ مجھ سے ملاقات کرے گا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھئی ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا خواب میں وہ مجھے دیکھ لے گا، اور جنت میں دیکھ لے گا انشاءاللہ، اس کی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی اسے۔ جماعت المسلمین اور مسعود BSc کے عقائد بتا دیں۔ بھئی یہ تکفیری لوگوں کی ایک گروہ ہے، تکفیری لوگوں کا، جو اپنے سوا باقی مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے ان کی۔ باقی مسعود BSc جو ہے نا یہ حدیث کا بہت بڑا داعی تھا، علمبردار تھا، لیکن یہ عقیدے میں یہاں پر اس کو بہت بڑی ٹھوکر لگی ہے۔ تو اس ٹھوکر سے مسلمان متنبہ رہیں، باقی بندہ بہرحال یہ اچھا تھا۔ کیا نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ جی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے راجح اور صحیح قول کے مطابق۔ تو سورہ فاتحہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو فاتحہ مکمل ہی نہیں ہوگی، اس لیے پڑھنی چاہیے۔ باقی امام وہ منہ میں پڑھے گا، بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین سے قرأت شروع کرے گا، زیادہ بہتر یہ ہے۔ اور اگر بلند آواز سے امام بسم اللہ بھی پڑھ لے تو جائز ہے یہ۔ میت کو غسل دیتے وقت کوئی بال یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بھئی اس کے جو غیر ضروری بال ہیں اور ناخن ہیں اگر بڑے ہوئے ہیں تو وہ کاٹنے نہیں ہیں، کیونکہ میت اس کی مکلف نہیں ہے۔ زندہ کے کاٹ دینے چاہیے تھے اگر وہ معذور تھا، مرنے کے بعد وہ مکلف ہی نہیں ہے اس کا، اس لیے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ کا نبی کریم کے والدین کے بارے میں جو عقیدہ تھا اس سے رجوع ثابت ہے؟ نہیں بھائی، رجوع ثابت نہیں ہے، ان کا عقیدہ درست تھا۔ کیا نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے؟ بتا دیا۔ بیٹے کا نام رومان صمد رکھنا کیسا ہے؟ درست ہے، رکھا جا سکتا ہے رومان صمد۔ زکوٰۃ کن کن مہینوں میں ادا کرنی چاہیے؟ بھئی زکوٰۃ کے مہینے اللہ نے یا اللہ کے رسول نے مقرر نہیں کیے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے نصاب اور مال پر سال گزرنا یہ شرط ہے۔ جس مہینے میں بھی آپ کے پاس نصاب کو مال پہنچا ہوا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، اس مہینے زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کا کوئی مخصوص مہینہ نہیں ہے۔ تو آپ کے پاس مال آ گیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے اور اس پر سال ربیع الاول میں گزرا ہے، محرم میں گزرا ہے، ربیع الثانی میں گزرا ہے، جمادی الاول میں، جمادی الثانی میں، جس مہینے میں بھی سال پورا ہو گیا ہے زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی ہے اسی مہینے۔ جب امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں تو کیا سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ بھی پڑھنا حلال اور جائز نہیں ہے۔ البتہ سری نمازوں اور سری رکعتوں میں امام کے پیچھے
فاتحہ کے بعد کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتے ہیں، چاروں رکعتوں میں پڑھنا چاہیں تو جائز ہے پڑھنا، ثابت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنن ابو داود میں اس حدیث موجود ہے۔ کیا سجدے میں صرف مسنون دعا ہی پڑھنی چاہیے یا نفل نماز میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں ان میں سے کوئی ایک دعا ایک سجدے میں آپ اختیار کریں، ایک سے زیادہ دعائیں جمع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور خیر الہدی ہدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا، تو جب اللہ کے نبی کا طریقہ سب سے بہتر ہے تو ہم وہ چھوڑ کر کسی اور دعا کو اختیار کریں گے تو نبی سے بہتر کیسا بنا لیں گے ہم؟ نماز میں خضوع کیسے کیا جائے؟ کوشش کے باوجود نہیں ہوتا۔ بھئی نماز میں آپ یہ توجہ اپنے ذہن میں ہر وقت رکھیں کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اس تصور سے جب یہ تصور آپ پیدا کر لیں گے اپنے اندر، خضوع آپ کے اندر آ جائے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز میں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں پوری توجہ اس پر رکھا کریں کہ یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ نماز کا ترجمہ سیکھ لیں اچھی طرح، اور پڑھتے ہوئے آپ کی توجہ ترجمے کی طرف بھی ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اور جب خیالات ادھر ادھر جانے لگیں نماز میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور 3 مرتبہ ایسے کر دیں، تھوڑی سی تھوک کی پھوار بھی بائیں کندھے پر پڑے، انشاءاللہ الرحمن خضوع خراب کرنے والا شیطان دفع ہو جائے گا اور اللہ آپ کی نماز میں خضوع پیدا فرما دیں گے۔ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہوگی، باقی کا مجھے علم نہیں ہے۔ عذاب قبر کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھئی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے۔ اور ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا پڑھتے تھے نماز میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اور آپ نے یہ دعا پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے مسلمانوں کو، یہ دعا لازمی ہے آخری تشہد میں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ یہ بخاری کی احادیث ہیں اور یہ نص ہیں کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ باقی قبر جو بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس کو مچھلیاں کھا جائیں یا اس کو درندے کھا جائیں یا اس کو راکھ بنا کر جلا کر راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے، جہاں اس کے ذرات ہیں وہیں اس کی قبر ہے اور وہیں اس کو عذاب ہو رہا ہے، اگر وہ کافر بے ایمان تھا تو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ البانی متساہل ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ بھئی یہ درست نہیں ہے بات، یہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو متساہل کہنے والے، ان کا یہ بات جو ہے نا وہ درست نہیں ہے، خلاف حقیقت ہے۔ مسجد گھر سے کافی دور ہے، اذان کی آواز نہیں آتی، کیا گھر میں نماز کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں کروا سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے رہیں اپنے علاقے میں مسجد بنوانے کی، جب تک نہیں بنتی اپنے گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں، درست ہے۔ ذاتی گھر کے علاوہ بچوں کے لیے پلاٹ لے رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بھئی اگر بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پلاٹ لے رکھے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی بچے کو پلاٹ بیچ کر کاروبار کروا دیں گے، یا ان کی جو ضرورت پوری ہوگی پلاٹ بیچ کر اس کو پورا کر لیں گے، تو پھر ان پلاٹوں کی مالیت پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ لیکن اگر وہ بچوں کے گھر بنانے کے لیے دے دیا ہے بچے کو کہ یہ یہاں آپ نے گھر ہی بنانا ہے، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، آپ کے گھر کے لیے ہے، تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیا نو مولود کے کان میں اذان دینا فرض ہے؟ بھئی فرض نہیں ہے، یہ جائز ہے، اگر دینا نہیں ہے۔ عبداللہ نو مولود کے کان میں جو اذان دینے والی روایت ہے نا، اس کی سند میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عاصم بن عبید اللہ، حافظے کی وجہ سے یہ راوی ضعیف ہیں، تو ضروری نہیں ہے اذان دینا، پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے کیونکہ مسلمانوں کا عمل چلا رہا ہے، نہیں بھی پڑھیں گے تو بچہ مسلمان ہی ہے اور آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کسی قسم کا۔ اگر کوئی شروع سے ایام بیض کے روزے رکھ رہا ہے
تو اس مہینے میں شوال کے روزے اور ایام بیز کے روزوں میں کیسے تطبیق کرنی چاہیے؟ بھئی وہ دونوں کی نیت کر لیں، انشاءاللہ دونوں روزے ہو جائیں گے، شوال کے بھی ہو جائیں گے، ایام بیز کے بھی ہو جائیں گے۔ جو طلاق لکھ کر دی جاتی ہے اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھئی طلاق ہو جاتی ہے، زبانی دیں تب بھی ہو جاتی ہے، SMS کریں تب بھی ہو جاتی ہے، واٹس ایپ کریں تب بھی ہو جاتی ہے، کاغذ پر لکھ کر دے دیں تب بھی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، ہوتی ایک ہے۔ اگر والدین جہیز کی وجہ سے یا بلا وجہ شادی نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بھئی بچی کی شادی اگر نہیں کرتے تو یہ ماں باپ گناہ گار ہیں، یہ درست نہیں ہے، وہ اپنا حق اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے۔ بچوں کی شادی جتنی جلدی ممکن ہو ان کی بلوغت کے بعد اتنی جلدی کر دینا، یہ اسلام کا تقاضا ہے مسلمانوں سے۔ لڑکے کا نکاح جس لڑکی سے ہوا ہے اس کی نانی کا دودھ لڑکے نے پیا ہوا ہے، کیا یہ نکاح درست ہے؟ نہیں بھائی، اگر اس نے 5 مرتبہ دودھ پیا ہے کم از کم اور 2 سال کی عمر کے اندر پیا ہے تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہے۔ کشمیری ہمیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اس بارے میں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ بھئی ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق اپنی ذمہ داری اور فریضہ ادا کرے تو پھر وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ اگر وہ اپنا ذمہ داری اور فریضہ ادا نہیں کرتا تو پھر قیامت والے دن ان لوگوں کے گریبان ہوں گے اور ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا ہاتھ ہوں گے، اور وہاں پر جو جواب دینا ہے اس کی تیاری ابھی سے کر لینا چاہیے۔ کالے علم سے کسی بے گناہ عورت کو طلاق دلوائی جا سکتی ہے؟ بھئی یہ طلاق کالا علم جو ہے نا وہ حرام ہے، جو کالا علم کرتا ہے یہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ تو باقی طلاق دلوائی جا سکتی ہے یا نہیں دلوائی جا سکتی یہ نہیں مجھے پتہ۔ کالا علم کرنے والا دین سے محروم ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ مسلمان حکومت ہو تو ایسے علم کرنے والے کی کھوپڑی اڑا دینا فرض ہوتا ہے مسلمان حکومت پر۔ باقی جو اثر ہوتا ہے کالا علم کا وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا ضعیف حدیث حجت ہو سکتی ہے؟ نہیں بھائی، جو حدیث ثابت ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حجت اور دلیل نہیں بن سکتی۔ مردے کے پیچھے قرآن خوانی اور ختم کروانا کیسا ہے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے کوئی بھی عمل ان میں سے۔ دعوتی حکمت عملی کے نام پر داڑھی کٹوانا یا بعض دیگر منکرات میں مبتلا ہونا درست ہے؟ بھئی بچنا چاہیے۔ اسلامک بینک کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھئی کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ بینک بھی ہو اور اسلامک بھی ہو یہ ناممکن ہے دونوں چیزیں۔ صحیح اور ضعیف حدیث کیسے الگ الگ کریں گے؟ بھئی اس کی سند میں جو رجال ہیں ان رجال کا علم حاصل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس علم کے ذریعے آپ صحیح اور ضعیف حدیث کو الگ الگ کر سکیں گے۔ جن علماء کو اللہ نے یہ علم دیا ہے انہوں نے یہ الگ الگ کر دی ہوئی ہیں، صحیح حدیثیں الگ چھپ چکی ہیں، ضعیف حدیث الگ چکی ہیں، بہت سے ذخیرے یہ معرض وجود میں منظر عام پر آ چکے ہیں، علماء نے یہ کام کر دیا ہے۔ تو آپ ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اب یہ حدیث صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے۔ موبائل میں تصویر بنانا کیسا ہے؟ محمد اقبال کیلانی کی کتب پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، کیلانی صاحب کی ساری کتب پڑھ سکتے ہیں، اچھی کتابیں ہیں، مفید ہیں اور دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں وہ۔ کچھ ضعیف حدیث بھی ہیں، بہرحال مجموعی طور پر کتابیں بہت اچھی ہیں ساری۔ موبائل میں تصویر بنانا بلا وجہ بغیر مجبوری کے جائز نہیں ہے، باقی مجبوری کی حد تک اللہ معاف کرے گا، بغیر مجبوری کے کبیرہ گناہ ہے۔ مشاجرات صحابہ کو بیان کرنا کیسا ہے؟ بھئی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انسان تھے، ان سے کوتاہیاں کمیاں غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے ساری معاف کر دی ہیں۔ اب ان کی غلطیوں کو اچھالنا یہ اسلام دشمنی ہے، دین دشمنی ہے اور دین دشمنوں کو فائدہ پہنچانا ہے، تو یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ جادو کے توڑنے کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ توڑ کے متعلق بھئی دم کریں، آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں اور آخری 3 کل پڑھیں۔ یہ والا دم ایک مرتبہ پڑھ کے 6 چیزوں کو پھونک دیں، پھر دوبارہ کریں، پھر 12 کریں،
3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے کریں، صبح بھی کریں شام بھی کریں، انشاءاللہ دفع ہو جائے گا، جادو نہیں رہے گا۔ دل کے سکون کا کوئی علاج بتا دیں۔ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ نے کہا قرآن میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، باقی نبی مکرم پر درود پڑھیں، صبح و شام کے اذکار کریں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو سکون قلب میسر آئے گا۔ چوری کی بجلی کے پانی سے وضو کرنا کیسا ہے، کیا نماز ہو جائے گی؟ بھئی نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ بجلی چوری کرنا جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے۔ ایسے لوگوں کو جو چوری کر رہے ہیں نصیحت کرنی چاہیے، اگر وہ نصیحت سے باز نہیں آتے تو ذمہ داروں تک یہ بات پہنچانی چاہیے جن کو علم ہے کہ یہاں چوری ہو رہی ہے۔ کرونا سے فوت ہونے والا شہید ہوتا ہے؟ بھئی جو طاعون سے فوت ہونے والا ہے وہ شہید ہوتا ہے، باقی کرونا سے فوت ہونے والے کو شہید کہنے کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی۔ شیئرز لینا کیسا ہے؟ بھئی اس کا کئی مرتبہ تفصیلی جواب دے چکا ہوں۔ آج کل یہ شیئرز کا کاروبار درست نہیں ہے، کیونکہ شیئرز کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں وہ سودی کاروباروں میں ملوث ہیں، اور ان کے شیئرز کی خرید و فروخت وہ ایک قسم کا سودی کاروبار میں تعاون ہے، اور اس وجہ سے یہ درست نہیں ہے۔ ویسے بھی شیئرز کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں نے 2 نمبری سے اپنے اثاثہ جات سے زائد دولت کو لانچ کیا ہوا ہے مارکیٹ میں، اور یہ جو زائد اثاثہ جات سے زائد دولت کا کاروبار ہو رہا ہے وہ بھی سود ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے، اس وجہ سے بھی غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور بھی اس میں کئی خرابیاں ہیں۔ شیئرز کا کاروبار کرنے کے بعد قبضے میں لینا ممکن ہی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قبضے میں نہ لی جا سکے اس کو آگے بیچنا منع فرمایا ہے خرید کر۔ تو یہ شیئرز کا حقیقت میں یہ نام ہے بیچ میں، باقی یہ سٹہ ہے، سٹہ کا کاروبار چل رہا ہے۔ کیا 2 شوال سے روزے رکھ سکتے ہیں؟ جی بھئی رکھ سکتے ہیں، 2 شوال سے بھی شروع کر سکتے ہیں، شوال کے اندر 6 کے روزے پورے کر لیں گے جیسے بھی مرضی، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سال کے روزوں والی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ باقی سب بھائیوں سے معذرت کرتا ہوں جن کے سوالوں کے جواب نہیں دیے گئے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ جن بھائیوں نے اس مجلس میں شرکت کی ہے، اللہ سب کا سننا بیٹھنا اس میں حصہ لینا قبول فرمائے، اللہ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہم سے، ہمارے ملک سے اور ہماری قوم سے یہ کرونا کی آفت کو جلدی دور کر دے، ساری امت سے اللہ دور کر دے، اور زندہ رکھے تو اسلام پر اور اسلام کے لیے زندہ رکھے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔